والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے. اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. ہمارے عقیدے کا ہمیں لکھتے ہوئے اٹیک کیوں کرتے تھے آپ؟ یہ لکھو یہ نہ لکھو. دیکھیے آپ کو ذرا نہیں کرنی چاہیے. جو چیز بھی ہمارا آپ نے اس کو قبول کرو. جو آپ نے کرنا سنو جی ہمارے پاس تو کریکشن ہے. یہ کر دو وہ کر دو نورانیت کے سلسلے میں یہاں آپ لکھیں گے کہ ہم ذاتی طور پر جنسی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو شخص اس طرح نور نہیں مانتا ہے اس کے بارے میں حکم لکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جنسی طور پر بشر مانتے ہیں, ذاتی طور پر بشر مانتے ہیں اور ساتھ نور بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نور کا تعلق بھی ذاتی اور جنسی طور پر دونوں کے ساتھ ہوگا جس طرح بشر کا ہوگا, کیونکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. تو ذاتی طور پر جنسی اعتبار سے نبی بشر بھی ہے اور نور بھی ہے. جو شخص اس کو نہیں مانتا ہے اس کے بارے میں میری جو تعلیم اس کو سن لیں, اس کے بعد آپ جو فرماتے ہیں تو لے آتے بالکل عقیدے کے مطابق بات آتی ہے. آپ بھی لینا جی سب آپ بھی لیں. اب لکھے یہ اہل سنت و جماعت بریلوی کا دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت اور شان نورانیت برحق ہے. یہ ذاتی اور جنسی کو پوری بات پہلے کی سنی ہوئی بات ہے. ہم نے پڑھائی ہے آگے اگر ہمارا بندہ بات کراتا ہے آپ لا حاصل کہتے ہیں. آپ نے لکھا ہے, پڑھ کر سنایا, ہم نے سنایا, سن تو لے کم از کم پوری بات تو سنیں. آج جو میرے سامنے بات نہیں ہوتی, بات بس ٹو دا پوائنٹ ہے. مختصر بات کریں. الفاظ ہیں علامہ شہید صاحب سنیں گے تو سنائیں گے نا. یہی بات مجھے سیامی سے بھی فرما سکتے ہیں. ادھر آپ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں. اس لیے آپ سنتے نہیں ہیں, سن تو لینا. یہی بات تو وہ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں. بات سن لو بس. شاہد صاحب جو آپ کو پسند بس عقیدہ لے کر دیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں شان بشریت اور شان نورانیت پوری بات سنیں, ہم اس پر پورا غور کریں گے اور پوری بات میں لکھتا بھی ہوں. اسی طرح دو کاپیاں ہو جائیں گی. ایک کاپی آپ کی طرف بھیجو, دو کاپیاں ہو جائیں گی. آپ اس کی کاپی کریں. فائنل ہونے کے بعد ذات مبارکہ میں شان بشریت اور شان نورانیت ماننا برحق ہے. بشریت مبارکہ
دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اور اس کا منکر ہمارے نزدیک کافر ہے، اور شان نورانیت مبارکہ دلائل ظنیہ سے ثابت ہے اور اس کا منکر گمراہ ہے، ضال مضل ہے۔ آگے آپ کے ارشاد کے بعد یہ ہم نے اشارہ کیا، شان نورانیت سے مراد یہ ہے، شان نورانیت سے مراد یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی ذات میں لکھیں، جب میں بھی یہ لفظ ادا کر دیتا ہوں تاکہ اور وضاحت اگر نبی پاک کی ذات میں، کی ذات میں نور موجود ہے، نور موجود ہے بطور جوہر اور بطور خلق۔ اب اس پر آپ غور فرما دیں، یہ نور سے مراد بھی یہ ہے کہ آپ کی ذات بابرکات میں نور موجود ہے بطور جوہر، بطور ذات، بطور خلق، بطور جوہر، بطور خلق موجود ہے، بشریت مبارکہ موجود ہے۔ حکم رہے ایک منٹ، اب یہ سائن کر کے ایک منٹ، ابھی مناظرہ شروع ہے۔ حکم کے نور سے مراد یہ باقی حکم کے جو نور کا منکر وہ برا ہے، لیکن بشریت مبارکہ منکر وہ کافر ہے۔ آپ اور جس طرح نے ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اعتبار سے کیا ہے، آیا ذات کے اعتبار سے آپ نور ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمارا مطالبہ جو ہے یہ ہے کہ انہوں نے جو تعبیر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں، ٹھیک ہے، میں شان بشریت اور شان نورانیت ماننا، یہاں پر ہماری ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ ذاتی اور تخلیقی طور پر یا جنسی طور پر یہ ساتھ ہوگی ہے، میں آ گیا تو پھر کی ذات یہی ہے نا، اب جو جینے والی بات ہے جی، اب اس کو یہی کہتے ہیں کہ ذاتی طور کیا ہو زبردست وہ آپ دیکھیں ہمارا ہم نے بات مانی، ہم سے ذاتی لکھوایا کہ نور ہے یا نہیں، اب یہ ذاتی ذاتی اور جنسی نور ذات میں اب یہ حضرت فاٹی صاحب کو بولنے دیں، کیوں مجھے خاموش کرا جی آقا علیہ السلام اور لمبا کرنا چاہتے ہو اور بلا کر آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں شان بشریت اور شان نورانیت ذاتی اور تخلیقی طور پر ماننا۔ ہاں آپ یہاں لکھیں تخلیقی طور پر ماننا برحق ہے، تخلیقی طور پر ماننا، شان نورانیت شان بشریت بھی تخلیقی طور پر ماننا برحق ہے، ذاتی جنسی اور تخلیقی لحاظ سے۔ بھائی آپ نبی پاک علیہ السلام کی بشریت مبارکہ جب ذات پہلے ہے، الجنس هو كل مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو۔ یہ بات ہے بھائی آپ جنس کا لفظ نا، جنس کی جو تعریف ہے یہ دلائل شلائل بات آپ کا لفظ کیا ہے، آپ کیا لفظ لانا چاہتے ہیں؟ ذاتی جنسی اور تخلیقی طور پر۔ اب ذات میں نور کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اب اس میں اس وقت نور کا ذکر آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا جب ہمارے عالم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تعلیم کے لحاظ سے ہے، دین کے لحاظ سے ہے، اس وقت نہیں آ رہا تھا، وضاحت نہیں ہو رہی تھی، آپ نے کیوں ذاتی طور پر تیار کروایا؟ کسی نے انکار نہیں نہیں ہے، ایک نہیں ہے شیخ صاحب، ایک نہیں ہے بات، اگر ایک کے ذکر ہے ان کو پتا کہ بات ہے، اسی لیے لوگ کنارہ کر رہے ہیں۔
صاف الفاظ لکھنے کے نبی علیہ السلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور اندر نور ہے. بعض الفاظ لکھ دیں. نہیں وہ تو باہر بھی نور مان رہے ہیں نا, ہمیں کیا ضرورت ہے تکنیک کے لحاظ سے بھی نور ماننا. شان نورانیت سے مراد یہ قبلہ صاحبی صاحب نے نورانیت کی وضاحت کی ہے. شان نورانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نور موجود ہے. بطور اتنا لکھتے کہ وہ ذات بشر ہیں. مانتے تو ہیں بشر, بھائی آپ کیا نبی علیہ السلام کی ذات میں نبی علیہ السلام کی ذات مبارک بشر ہے. اس ذات مبارک بشر میں نور ہیں اور وہ نور بھی تخلیقی طور پہ حقیقت ہے. وہ ذاتی جسم کی تعریف کیا ہے؟ جسم کی تعریف کیا ہے؟ اب اسی سوال میں میری بات بول میرے دوستوں میں میری بات تعریف دے دیں. آپ کی بات جوہر کہتے ہیں, کبھی جسمانی بشر مانتے ہیں, اصطلاحی کا اصطلاحی معنی کیا ہے, لغوی کا لغوی معنی کیا ہے, لغوی کا اصطلاحی معنی کیا ہے, حق کا سامنے کیا ہے, ششک سامنے کیا ہے, اقسام میں کیا ہے. آپ سن لیں, اصطلاحی کرتے ہیں, سنیں میرے اصطلاحی اس میں منصوب ہے, فعل نہیں ہے, حق نہیں, یا مزید فی صحیح اسباب امتیاز اس طرح کا معنی کیا ہے؟ اتفاق و قوم مخصوص علی معنی مخصوص فاقول اصطلاح عند العلماء انت تعلم اولا. شیخ صاحب یہ کہ آپ مجھے نہیں پتا آپ کس طرح آگے چلے جاتے ہیں. ہم دونوں بزرگوں سے دستبردار کرتے ہیں, ہم آپ دونوں بات نہیں مانتے ہیں. معاف کیا آپ کا بھی مانتے ہیں, ان کا بھی مانتے ہیں. ہمارے صاحب جو ہے نا, ہم لوگ اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس پر آپ کے ساتھ تو بعد میں جو ہے نا آپس میں جو ہے نا جی ایک دوسرے کے ساتھ آپ فرمائیں کیا آپ پورا جملہ بولیں. بہت بات ہے میری عرض سنیں. آپ یہ لکھ دیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں. سادے الفاظ ہیں نا, سارے کو سمجھ آ رہی ہے کہ ذات کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں, اور اس بشر میں ذات کے اعتبار سے نور بھی ہے. بس ہم آ کر یہ بات یہ لکھ دینا جی شیخ صاحب. بشریت کے ساتھ نورانیت. اچھا یہ لکھ, اچھا یہ لکھ, اچھا یہ لکھ دیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ذاتاً بشر مانتے ہیں, اس بشر کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ فرمایا اس بشر کے ساتھ ساتھ ذاتاً نور بھی مانتے ہیں. میرا تو لکھو
آپ کا بھی ابھی تک نہیں آیا سے آپ کر دیا. چلو آپ دیکھیں پاڑی صاحب اپنا طریقے سے اس کے ساتھ ہمارا اس کے ساتھ آپ بات کرتے کس جملے کی وضاحت شامل ابھی بات ختم ہو یہاں سے آگے چلے گا. مذاق ہو چکی ہے. مذاق بنیاد بنائے اور خود کو وضاحت کراتے ہیں جب ہماری اب یہ وضاحت کراتے کراتے کے آپ پہنچے. بس دیکھیے ساروں نے بنانا چاہے سب ایمان لیا کیوں نہیں لکھتے. سیاسی صاحب نے مان لیا نفاق علیہ السلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور اس بشریت کے ساتھ ساتھ ذات کے اعتبار سے یہ لکھتے اندر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے. یہ لکھتے کہ اس کے ساتھ ساتھ ذات کے اعتبار سے نور بھی ہے. یہ لکھ دے پہلے والا جملہ آ جائے گا تھوڑا بشریت کے ساتھ پہلا جملہ تھا کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ میں شان بشریت اور شان نورانیت ماننا پڑا اور وہی جملہ پھر پس گیا. میری بات سنیں آپ نے کیا لکھا ہے. دیکھیں نا پہلا آپ فرما رہے کہ آپ کی میں جو آپ کو کر رہا ہوں نا میری میں جی آپ کیا لکھا ہے شہری صاحب میری بات سنیں. جی جی میں نے آپ کو یہ لکھ کر دے دے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور اس ذات کے ساتھ ساتھ نور بھی ہیں ذاتن. یہ آپ نے تسلیم کر لے کہ ٹھیک ہے لکھو بس لکھ دو. اسی میں یہ پہلا جملہ موجود ہے نا کہ اگر یہ پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں شان بشریت اور شان نورانیت ماننا برحق ہے وہی دونوں شان. میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں نا اس تحریر کو چھوڑیں. میں نئی تحریر لکھتا ہوں آپ لکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور مناظرہ ہم کرنا چاہتے ہیں. مناظرہ آپ نہیں کرنا چاہتے. آپ لکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں. ہم نے میں آپ کو واضح کر دیا. میری بات سنیں لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام اپنی مرضی کی بات تعریف اب ایک بات صاحب کے سامنے حکم بھی لکھ دیا. سیالوی صاحب صاحب کے سامنے تسلیم کیا دیکھیں کیسٹ کو ریورس کر لیں. جب میں نے یہ کہا دیکھو کیسٹ کو ریورس کر لیں. میں نے جب کہا کہ نبی پاک علیہ السلام ذات کے اعتبار سے بشر ہے اور اس بشر کے ساتھ ذات کے اعتبار سے نور ہے اور نور بھی ہے. دیکھو دیکھیں ذات کے اعتبار سے نور بھی ہے ذات کے اعتبار سے بات کے اعتبار سے بشر نہیں ہے. ہون گل کی چیز تو ہون گل کی چیز ساروں نے سمجھ آ گئی کہ ہون گل انہوں نے من چھوڑی. کرتے سارے نو پہلے بھی سمجھ آئے پرانی بولی بھی بولتے ہیں. 2.5 گھنٹے ہو رہے ہیں. آپ اپنے زور دکھا رہے ہیں وہ اپنے زور دکھا رہے ہیں. پہلے کرتی مناظرہ بعد میں شروع ہو رہا ہے. حضرت صاحب پتا تھا سیالوی صاحب نے دیکھو کتنی دفعہ انہوں نے فرمایا کہ یہ لکھو یہ لکھو. آپ مہربانی چائے پلاؤ تو اب شاہین صاحب نے پشاور اسٹیشن پہ بولا کہ چاہے اس کا جیسا تیسرا بندہ یہ ہو گیا نا واپس دلائی واپس کتنی بحث ہوا
تھوڑی دیر میں اپنے حسین کا نہیں لگتی کاپی کر دیتے ہیں اور ہم تو پھنسے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں 2 بجے مجھے چلا جاؤں گا. میں نے بھائی میں تو بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں یہ انشاءاللہ جلدی نہیں جائے گی اور نام جانے دیں گے. بھائی مہمان ایسے بھی 3 دن آپ لوگ سے 3 دن مہمان ہوتا ہے. اس طرح کر لو آج شرائط طے ہو کی دعویٰ ہو گیا کل پھر اتنی آسانی سے آپ کل کی بات کرتے ہیں ہم تو اس سے اگلے دن بھی تیار ہیں. مرتے سب تک تیار لکھا لیا ہے. آصف بھائی بالکل جس طریقے سے آپ نے سارا کچھ ہو گیا تھوڑی سی اور فرصت بڑا اچھا ماحول ہے, بہت اچھا ماحول ہے. بہت اچھا بول ہے اتنی تو ہونی چاہیے. آپس میں ڈسکس کر لینا چاہیے کوئی سائڈ پہ ہو جاؤ بھائی جان, والا بات نہیں سامنے سردی سے آنا. یہ والا بات تو آپ نے بیان دے دیا. باقی سارے بعض ٹائم انگریز بھی آیا ایک روسی آیا ہوا تھا. میں چائے نہیں پیتا, نہیں ستا تو بڑی مہربانی بھائی, ان کو مت کھانے بھائی. کام یہ جی رک رہی نہیں فلم انشاءاللہ جلدی رہے گی. پہلی فلم تیسری اپنے قدم سے جانا. ڈیڑھ فلم لگنی ہے, 1.5-2 فلمیں لگنی ہے. میں تو کیا ایسے تبرک کے اس کا مطلب ہے اس ٹائم کی سیاہی میں تو پاک کے مستقل تو شیخ صاحب کی دعویٰ لکھا گیا ہے. میں نے یہ بات ڈالنے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذات و اصل کے اعتبار سے بشر ہیں اور ذات و اصل کے اعتبار سے نور نہیں. ذات اور اصل کے اصل کا لفظ اب زیادہ نہیں خیر خیر میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کی تشفی کرتا ہوں. اصل کا لفظ میرے پہلے دعوے میں لکھا ہوا ہے. میری بات تو سننے سیاقی صاحب, آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ یہ اصل کا لفظ جو پہلا میرا لکھا دراصل وہ پڑھا نہیں گیا ہوگا, صرف آپ نے لکھا. پہلے میں نے پڑھا ہے. یہ بھی آنے میری پیار میری بات سنیں, میری بات سنیں. دیکھیں جی, قرآن کریم یہ پہلا دعویٰ ہے جو میں نے ابتدان پڑھا تھا. قرآن کریم اور احادیث صحیحہ
पहले पूरा 4 बार वो चालू असल के एतबार से नूर देखो असल का लफ्ज इसमें है ना जी, असली और हकीकी के एतबार से। खत्म कर दो, मान लिया। ठीक है, सियासी साहब कह रहे हैं, ठीक है। बतावा पड़े जी घबरा क्यों गए हैं? देखो हम तो आपको तसल्लियां दे रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ात और असल के एतबार से बशर हैं, और ज़ात और असल के एतबार से नूर नहीं। जो आदमी नबी पाक अलैहिस्सलाम को ज़ातन बशर नहीं मानता बल्कि ज़ातन नूर मानता है, वो आदमी काफिर है, क्योंकि वो कुरान और अहादीस सहीहा और सर्फ सालिहीन के फतावा का मुनकिर है। आप मेरी बात मेरी बात सुनो। जिस तरह शेख साहब ने फरमाया और हमने आपको कह दिया और आपने इकरार भी कर लिया कि आप लिखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को कुछ और भी बात के साइन करें और भेज दें। वही दावा बता दिया गया, नूरानियत के इनकार की तो फिर जिक्र नहीं है। नूरानियत के इनकार, मेरी बात सुनिए, वो तो दोनों बातें हैं, पुराने दावे में भी है। इतना बड़ा दावा हम हर वक्त देखते हैं, उसका बड़ा टाइम गुजरता है। अपना दावा लिखा था तो वो बात आप पढ़े जी, उसमें यह था कि नूरानियत मुबारक का नूरानियत का उसके बारे में आपने अच्छा क्या चाहते हैं आप मुझसे, क्या चाहते हैं? आप पढ़े कर देता हूँ क्या चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और असल के एतबार से बशर हैं, और ज़ात और असल के एतबार से नूर नहीं। ज़ात और असल के एतबार से नूर नहीं। जो आदमी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ातन बशर नहीं मानता बल्कि क्या फरमाइए, हमने कहा ये उसको हम जो ज़ातन बशर नहीं मानता उनको आप भी ये लिखते हैं। माशाल्लाह जी, वो लिखा पड़ा है हमारी। देखो उसमें और कुछ लिखा हुआ है ना जी, वो पढ़ेंगे तो शाहीन साहब उन्होंने लिखा है कि जाती तौर पर मुतलक शेख हजरत हमारी नहीं सुनते तो शहीन साहब की सुन लें। नहीं शहीन साहब, और मैं एक बात है कि और वासे कर दी और शेख ने जो कहा ना इनकार करे बशरियत का, उसको हम भी काफिर कहते हैं। बस लिख दें आप, इसलिए तो हम कहते हैं ये दावत हो गया मुत्तफे का, ये मुत्तफे। अब आया कि काफिर आदमी के वो है शान नूरानियत, निकलता है शान नूरानियत। जो असल कुरान और हदीस के मुताबिक लफ्ज निकलता है तो हम बड़े खुश होते हैं। लिख भी नहीं है बशर मानते हुए नूर माने उसके मुताबिक लिखे ना क्या हमारे दावे का पहला हिस्सा यही है। ज़ात का लफ्ज देखें, उसमें शान बशरियत ज़ात का लफ्ज नहीं है। देखें साथ में मेरी बात सुनो, उन्होंने जो हमने कहा, देखें मेरी बात सुने, जो आदमी जो भी पहले शेख साहब आवाज जो आपको नूर नहीं मानता वो साहब जो आप कहते हैं ना, वो लाभ जिस पर की बात बशर किस तरह मानते हैं? ज़ात के एतबार से हम नहीं चाहते। इतनी वजाहत करके फिर वो फरमाते नहीं साहब के तरफ से शायद साहब आपको कैसे समझाएं? नहीं मेरी बात आप सुने, मेरी हर सुने। ऐसे अल्फाज आप लेकिन उसी पर लगे रहे, इतना होता रहा, शोर में था, फिर आप दोस्तों ने को बशर मानते हुए जो हुकूक को नूर माने उसका हुक्म बयान करें। उसका हुक्म बयान जुमला शेख साहब ने बात की, शाहीन साहब ने यही तो बात नूर माने ना, लिख देते हैं वाज़ेह तौर पे। जो नबी अलैहिस्सलाम को बशर मानते हुए आपके अल्फाज के मुताबिक जो नबी अलैहिस्सलाम को बशर मानते हुए नूर माने उसके मुताबिक ज़ात के एतबार से। हाँ वही ना, यही जी हाँ, जो नबी अलैहिस्सलाम को मेरी बात सुनिए, मेरी दावा करे और बजाने के बाद दलाल आने के बाद हुक्म बाद में होता है। मेरी बात और सुने ना जी। दलाल की हर किताब में मतलब दलाल की बुनियाद पर हुक्म लगता है। हुक्म का निकाह बना रहे हैं।
آپ نے فرمایا کہ یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کے اعتبار سے بشر مانتے ہوئے، ہاں مانتے ہوئے، نور بھی مانتا ہے، نور بھی مانتا ہے، وہ کیا اس کا حکم بیان کرے وہ کافر ہے، مسلمان ہے، گمراہ ہے. لیکن میں جو بات پہلے طے ہوئی تھی یہ بولیں گے. آپ بتائیں جو پہلے طے ہوگی تھی میں تو وہی لکھوا لیتا ہوں جو میں نے ان کو کہی بولے تھے. بات آگے جو پہلے میں نے تعریف کروائی ہے نا، جو تعریف میں اس سے کروا رہا ہوں وہی کر کے دینے بات چلتی ہے. بھیا ہم آپ سے کوئی تعریف، ہم آپ سے جو بشریت مبارکہ کے ساتھ آپ کی ذات میں نورانیت مانتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں تعریف بدلوا رہے ہیں. نہیں، ذات کے اعتبار سے بشر مانتے ہیں، مانتے ہیں، مانتے ہیں. مانتے ہیں، اچھا مجھے کو کافر بھی مانتے ہیں، بدلوا دیتے ہیں. ذات آپ لکھ دیں نا. تو لکھا ہم کوئی سنسکرت نہیں بول رہے ہیں، میری آج سنیں، میری آج سنیں کہ جو نبی علیہ السلام کو دیکھیں، جو نبی علیہ السلام کو دوسرا بولے تھے بلکہ خراب تھی بغیر انشاءاللہ ہم بھی مہمان بنیں گے، آپ کو یہ شرط ادا کریں گے، یہ اجازت دیں گے آپ کو. انشاءاللہ آپ دلی میں ہم آپ کے مہمان انقریب بنیں گے. کہتے ہیں آپ ملتان میں نام کرنا کرتے ہیں. ملتان سے کرنا ہے، ملتان بھی چلے جاؤں گے یار. ملتان میرا اسلام آباد وہاں سے فیض حاصل کریں. دیکھیں جی حکم نبی علیہ السلام کو ذاتاً بشر مانتے ہوئے آپ کے پاس ساتھ ہی نور بھی ذاتاً مانے، نور بھی ذاتاً مانے، وہ غلطی یہ ہوگا. میں نے جو آپ کا عقیدت تھا نا اس کے کیوں کر کر عوام کو کیوں بھڑکاتے ہیں؟ میں بھی اس وجہ سے مشرک ہے. حامد بھائی مجھے ایک مصرع پڑھنے دیں. کفر ٹوٹا خدا خدا. آنکھوں کا دن کا تجھ کو آتا ہے نظر، اپنی آنکھوں کا شاطیر بھی دیکھ سجا. میری بات آپ سنیں، پہلے جو آپ کا عقیدت تھا اس پہ لگتا تھا کفر کا فتویٰ. اب ذات کے اعتبار سے آپ نے بشر مان لیا ہے، ہمارے عقیدے کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے. نور بھی ذاتاً ہے، یہ آپ کی غلطی ہے. پہلے آپ
کہ کفر کا عقیدہ تھا آپ صدر جس طرح کے لباس تشریح لباس میں آئے ہیں عمر شریف صاحب یہ کفر کا عقیدہ ہے لباس میں آئے ہیں لباس میں آئے ہیں یہی عقیدہ آپ کا پہلے بھی تھا یہ مناظرہ میں باتیں کریں اب جب آپ نے ذاتاً بشر مان لیا یہی عقیدہ قرآن نے سکھلایا ہے کہ ذات کے اعتبار سے بشر میری بات تو سنے نا بشریت کا مصطفیٰ صاحب نہیں کیا آپ پہلے ذات کہتے ہیں کبھی تو کہتے ہیں نور میں نور اللہ کہتے نور میں نور اللہ آج نور میں حضرت دلائل جو ہے میری بات سنیں ہو گئے ہیں بیچے نہ بیچتے کیوں نہیں حضرت اپنا عقیدہ سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں شان بشریت اور شان نورانیت ماننا برحق ہے. بشریت مبارکہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اور اس کا منکر ہمارے نزدیک کافر ہے اور شان نورانیت مبارکہ دلائل ظنیہ سے ثابت ہے اور اس کا منکر گمراہ ہے ضال و مضل ہے. شان نورانیت سے مراد یہ ہے کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں نور موجود ہے بطور جوہر اور بطور خلق یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. یہ جو شاکر بھائی درمیان میں آ گئے یہ مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے یہ درمیان میں جو آئے نا اتنی عاجزی کا اظہار کیا تو گڑبڑ ہے. یہ شاہین اپنی جگہ سے اڑ آئے پہلی جو طے شدہ ہے وہی ہے 3 گھنٹے پہلے کر دینا لکھی ہوئی ہے وہ بڑی بڑی ہے پونے گھنٹے کی بڑی ہے پونے ایک یہ جو شرائط ہو رہی تھی نا پہلے تو 12 وہ ہیں جو کچھ ضابطہ اخلاق کے بارے میں کوئی تقریروں کے بارے میں پہلی تقریر آپ کی یہ باتیں جو شروع میں کوہاٹی سامنے ان میں سے پہلی آئی تھی کہ صدر مناظر اور مناظر کے علاوہ کسی شخص کو مجلس میں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. نمبر 2 موضوع کی از حد پابندی ہوگی دعویٰ کے مطابق. نمبر 3 دلائل قرآن مجید تفاسیر احادیث صحیحہ اور آثار سے ہوں گے. یہ تیسری شرط. چوتھی شرط جو ہے نا وہ آپ کو لکھوانا چاہیے اور لکھوائیں لکھوانیاں تو لکھوانی کو شروع کریں شروع کریں. یہ چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس کو قرآن اور حدیث صحیحہ سے قطعی دلالت قطعی ثبوت سے پیش کیا جائے اور ثابت کیا جائے. دلائل کی بات مناظرے میں آئے گی. آپ اس شرط کے ساتھ ایک چیز زیادہ بیانہ کے معنی کے تفسیر کے تعین میں اتنا صادق ہے کہ یہ تفسیر اور بیان نہیں ہے دلائل کی محض یہ اصول بھی تو نیا نہیں آ رہا. یہ اصول
ایک بات طے ہو گئی ہے. اب دیکھیں جی ایک بات طے ہو گئی ہے, اب شرائط طے ہو رہی ہیں. دیکھیں اگر ایک عبارت کسی بزرگ کی قرآن کے خلاف تو اس عبارت کو نہیں مانا جائے گا, نہیں مانا جائے گا. آپ جو بات آ رہی ہے ہاں مطلب یہ ہے کہ یہ بات لکھ لیں, یہ لکھ لیں کوئی فریق اگر کوئی ایسی یہ لکھ کہ کوئی قول کسی کا بھی, حالانکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے میری بات تھوڑی سی حدیث صحیح, خبر واحد حدیث صحیح بھی قرآن کے خلاف آ جائے, آپ کہتے ہیں اس کو حدیث کو بھی نہیں مانا جائے گا. وہ وضاحت ذرا سن لیں. علی میری بات سنیں, اسی لیے تو ایک ہوتی ہے مانا پر دلالت. میرے آخر رسول فخذوہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن ہم تک تو حدیث پہنچی اس کے ثبوت کی وجہ سے ظن پیدا ہوتا ہے میرے بھائی. اگر تواتر سے پہنچی ہے تو وہ قطعی ثابت ہوگی, اگر وہ خبر واحد کے ذریعے سے پھر ظن وہ ثبوت کے اعتبار سے دلالت کی ہوتی, اور جب وہ ثابت ہو جاتی ہے آپ یعنی کہ یہ مانتے ہیں کہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اس پر ظن یا قطع کا حکم لگتا ہے. گویا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ بالخصوص عقیدے کے اندر یا قرآن مجید کی آیت پیش یا جو باتیں اگر عقیدہ آپ یہ بتائیں امام الانبیاء اچھا میری بات سنیں, جو قول قرآن سے ٹکرا جائے تو مانا جائے گا, وہ مناظرے میں آتے ہیں قول میں وضاحت ہونی چاہیے. بات کو خام میری مستقبل کیا ہم نے جو پہلے جو دعویٰ تھا نا اس سے گھر سے ہم نے لکھ دیا میری عرض سنیں نا, میری عرض سنیں, میری عرض یہاں پہ لکھا کیا ہے نا کہ کوئی قول بھی جب قرآن کے خلاف ہو تو اس کو نہیں مانا جائے گا, حدیث قرآن کے خلاف نہیں. حضرت یہ بات لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی. ہاں کسی کا قول جو صریحاً قرآن مجید کے اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہو اس کو بھی نہیں مانا جائے گا. بس کے ساتھ ہم بھی شروع کر دیں شیخ صاحب نے ہمیں کیوں نہیں آتا سر مصطفیٰ آخری بات کرو. آخری بات آخری بات نہیں, مناظرہ شروع کریں. اگر آخری بات کریں گے حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی. لفظ کی تفصیل اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہی ہو گیا نا, سلام بھی آ گیا علیہ الصلوۃ والسلام, بخاری بھری پڑی ہے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات بھی آ گیا, سلام بھی آ گیا. مصطفیٰ صاحب غلام مصطفیٰ میری بات, اچھا غلام مصطفیٰ صاحب جو آپ میرے سامنے ایک منٹ نہیں چل سکتے, میں مرتے دم تک تیار نہ, آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ اچھا جی آپ کیا اچھا اس میں یہ لکھیں کہ حدیث صحیح خلاف نہیں ہو سکتی. جی
ये अलग ठहरेगा। क्या आपका ये अकीदा नहीं है? आपका ये अकीदा नहीं है? उन्हें लिखने की बात नहीं है। इसका मतलब ये मानते नहीं है। शाहिद साहब हम मानते हैं कभी भी हदीस से सही कभी भी इसलिए कहा जाता है, इसीलिए हदीस से सही हुआ अल्लाह भी नहीं होती और सही हुआ आगे और हदीस से सही हुई होती है जो गैर मुतलक गैर शाज़ हो। जो भी बात होगी सीधी बात है, जो भी शऊर आदमी है, मुसलमान है, वो कभी भी कुरान और हदीस के खिलाफ भले जैसा मर्जी ये तो बंदा कोई ना हो, सूरज की बात रहमान रहीम। ये मुनाजरे का वक्त शुरू, पहले मैं पार्टी साहब को दावत दूंगा अपनी 10 मिनट कितने 15 मिनट तक शुरू। 5 मिनट रहते हैं जी, 1 मिनट सारे दोस्त तबाब लोग 5 मिनट रहते हैं, एक सब 1:10। अच्छा, ये सूरह शूरा की आयत है, आयत नंबर 51 और आगे आयत नंबर 79 सूरत आले इमरान की आगे आ रही है। यानी किसी बशर में ये ताकत नहीं है कि अल्लाह की जात को वो देख रहा हो और अल्लाह के साथ कलाम कर रहा हो। ये 4 दलीलें हो गई अल्लाह के पाक कुरान से। और 5वीं दलील कतियो दलालत, कतियो सबूत अल्लाह का पाक कुरान सारे नबियों के मुताबिक ऐलान करता है। आयत नंबर 79 सूरत आले इमरान 3रा पारा, मा काना ले बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वा। अल्लाह फरमाते हैं मैं जिस पर किताब नाजिल करता हूँ वो बशर हुआ करता है, जिस पर मैंने इंजील नाजिल की, जिस पर मैंने ज़बूर नाजिल की, जिस पर मैंने तौरात नाजिल की, मा काना ले बशरिन वो बशर हुआ करता है। और जिस पर मैंने ये कुरान करीम नाजिल किया है, मा काना ले बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बशर हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल हुक्मा वन नुबुव्वा, जिसको मैं नबूवत अता करता हूँ, जिसको मैं नबी बनाकर भेजता हूँ। आयत नंबर 79 है, सूरत आले इमरान है, 3रा पारा है। जो नबी होता है मा काना ले बशरिन, मा काना ले बशरिन वो बशर हुआ करता है, वो नूर नहीं हो सकता। 30 पारों में कोई नहीं दिखा सकता कि कुल इन्नमा अना नूरुन, कोई 30 पारों में नहीं दिखा सकता, कोई 30 पारों में नहीं दिखा सकता कि कुल सुभान रब्बी हल कुन्तु इल्ला नूरन रसूलन। 30 पारों में कोई नहीं दिखा सकता, 30 पारों में कोई नहीं दिखा सकता कि मा काना लिनूरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वा। कुरान मेरे अकीदे को बयान करता है, कुरान अहले हदीस के अकीदे को बयान करता है कि जिसको मैं नबी बनाकर भेजता हूँ वो कौन होता है, मा काना ले बशरिन वो बशर हुआ करता है। और हम हर नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सलामतियां ही सलामतियां हो, स्वलात ही स्वलात हो, ऐ प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुझ पे। तो जो नबी होता है मा काना ले बशरिन वो बशर हुआ करता है। ये 5 दलाइल अल्लाह के पाक कुरान से। अब 6ठी दलील सुने, ये है सूरत इब्राहिम 13वां पारा आयत नंबर 11। सारे रसूल कहते हैं अल्लाह की वही से, कालत लहुम रुसुलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुन। सारे रसूलों ने कहा, आदम से लेकर ईसा तक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर रसूल ने, सारे रसूलों ने कहा इन नहनु हम न नूरी मखलूक हैं न नारी मखलूक हैं, इल्ला बशरुन हम सारे रसूल बशर हैं। ये 6 दलीलें हो गई अल्लाह के पाक कुरान से। अब आगे दलील नंबर 7 अल्लाह के पाक कुरान से। कुरान कहता है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। यहाँ अब्द खाकी मुराद है कि ऐ लोगों अगर तुम्हें उसमें शक है कि जिसको हमने नाजिल किया है अपने खाकी अब्द
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو تم ایک سورت بھی تو اس کے مقابلے میں لے آؤ. یہاں عبد سے کون مراد ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں. یہ 7 دلائل ہو گئے اللہ کے پاک قرآن سے. اب 8ویں دلیل اللہ کے پاک قرآن سے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، آیت نمبر 15 ہے، آیت نمبر 1 ہے، 15 پارہ ہے. اور اللہ کا پاک قرآن ہے کہ اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. عبد یہ جب بشریت میں بولا جائے تو عبد سے عبد خاکی مراد ہوتا ہے. یہ 8 دلائل ہو گئے ہیں، 8 آیتیں ہو گئی ہیں اللہ کے پاک قرآن سے. آیت نمبر پہلی اور 18واں پارہ اور 9ویں دلیل اللہ کے پاک قرآن سے میری تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ کہ اللہ رب العزت نے اپنا پاک قرآن اپنے عبد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کیا ہے. میری دلیل نمبر 10 اللہ کے پاک قرآن سے ارأیت الذی ینہی عبدا. اس شخص کو تم نے نہیں دیکھا کہ وہ بڑا ظالم شخص تھا ابو جہل، جو عبد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے منع کرتا تھا. یہ سورۃ العلق ہے، آیت نمبر 9 اور 10 ہے. میری دلیل نمبر 11 اللہ کے پاک قرآن سے. قرآن کہتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے پڑھنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں. 17 قرأت میں ہمیں اس طرح پڑھنا بھی آتا ہے، اس طرح پڑھنا بھی آتا ہے. یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں عباد ہوتے ہیں. یہاں سے عباد کون مراد ہیں؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، محدثین، تابعین، تبع تابعین. اور آگے دلیل نمبر 12 اللہ کے پاک قرآن سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور اس انسان کے متعلق نعیم الدین مراد آبادی صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ انسان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں. میری کتنے دلائل ہو گئے ہیں اللہ کے پاک قرآن سے؟ 12 دلائل. اب دلیل نمبر 13 اللہ کے پاک قرآن سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بڑے اچھے اندازے میں پیدا کیا ہے. اور میرا عقیدہ ہے کہ سارے انسانوں سے اعلیٰ، سارے انسانوں سے بالا، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن آپ کے بڑے بھی مان گئے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں. اور اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، انسان ہیں. اور میری دلیل نمبر 14 اللہ کے پاک قرآن سے کوئی 11 آیتیں پڑھ کر کہتا ہے بس مناظر ختم. میری یہ آیت نمبر 14ویں دلیل اللہ کے پاک قرآن سے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 2 ہے، پارہ 11واں ہے. اور دلیل میری اللہ کے پاک قرآن سے کتنی بن رہی ہے؟ 14ویں دلیل بن رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان انسانوں کو کیوں تعجب کرنا چاہیے؟ یہ کیوں تعجب کرتے ہیں؟ ان اوحینا الی رجل منہم کہ ہم نے وہی بھیجی ہے انہی لوگوں میں سے ایک رجل کی طرف. میں نے دعوے میں لکھا تھا انسان بھی ہیں، بشر بھی ہیں، رجل بھی ہیں. اللہ کا پاک قرآن میرے عقیدے کو بیان کرتا ہے. جو لفظ کوہاٹی نے لکھا تھا وہ قرآن بیان کر رہا ہے. یہی عقیدہ اہل حدیث حضرات کا ہے. میری آیت نمبر 15 دلیل نمبر میری 15 اللہ کے پاک قرآن سے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. محبوبہ ہم نے آپ سے جتنے پہلے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے، انسان تھے اور رجل تھے. آگے دلیل نمبر 16 اللہ کے پاک قرآن سے. اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین کہ اللہ رب العزت نے ابتداءً انسان کو مٹی سے پیدا کیا. جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام، کتنے پیارے الفاظ ہیں، من طین.
کہ مٹی سے پیدا کیے ابتدان، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر انسان یہ پانی سے بنتا رہا، اور اس پانی سے جو کہ سارے انسانوں میں ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 8 اور 7 ہے، اور پارہ 21واں ہے۔ آگے میری دلیل نمبر 17 دلیل، اور اللہ کے پاک قرآن سے قرآن کہتا ہے اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین، کہ میں ایک بشر کو پیدا کر رہا ہوں، کس سے؟ مٹی سے۔ اللہ کے پاک قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انی خالق بشرا من نور، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ اصلیت اور حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ بشر کو میں کس چیز سے پیدا کر رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر 71 ہے، اور پارہ 23واں ہے، سورہ سواد ہے۔ میں بشر کو پیدا کر رہا ہوں من طین، مٹی سے۔ تو حقیقت کیا ہوئی؟ مٹی۔ میری دلیل نمبر 18 اللہ کے پاک قرآن سے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 اور پارہ 3 اللہ فرماتے ہیں خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے سامنے فاضل گرامی جناب صادق کوہاٹی صاحب نے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بشریت اور شان نورانیت کے حوالے سے جو عقیدہ لکھ کر دیا تھا، اس کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات اور اصل کے اعتبار سے بشر ہیں، اور ذات اور اصل کے اعتبار سے نور نہیں ہیں۔ میری پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے 18 دلیلیں پیش کر دی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلے کے اس بات کے لیے اور مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اتنی زیادہ آیات بینات پڑھنے کی ضرورت تو تب ہو جب ایک آیت بینہ تسلیم نہ کی جائے۔ جب ایک آیت بینہ بھی آ جائے گی اور اللہ پاک کا ارشاد آ جائے گا تو کون مومن ہے جو اس کا انکار کر سکتا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں میں نے 18 دلیلیں پیش کی، لیکن 18 دلیلوں میں سے آپ نے جتنی بھی دلیلیں پیش کی ہیں کوئی ایک دلیل ایسی نہیں آئی جس میں ساتھ یہ ذکر آیا ہو کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو شان نورانیت عطا نہیں کی ہے۔ جتنی آپ نے آیات بینات پیش فرمائیں وہ سب اس بات بشریت میں تھی، اور ہم نے اپنے عقیدے کے اندر اس بات کو پہلے لکھ دیا ہے کہ جو شخص میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بشریت مبارکہ کا انکار کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے۔ اس حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک حوالہ پیش کر کے آگے چلوں گا۔ یہ علماء بریلی کے مقتدا و پیشوا امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث و فاضل بریلوی علیہ رحمت کا فتاوی نظریہ جلد نمبر 6 ہے، جس کے اوپر آپ سے یہ سوال کیا گیا صفحہ 67 کے اوپر جلد 6 میں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ ایک شخص وہ ہے جو آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بشر بھی نہیں ہیں۔ الجواب امام احمد رضا فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے نہیں، وہ قطعاً کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد آگے ذکر فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے کل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اور فرمایا جو مطلقاً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ جب بشریت مبارکہ تو پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے، ہم اپنے دعوے میں لکھ چکے ہیں کہ ہمارا عقیدہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی شان نورانیت مقدسہ کے ساتھ ساتھ شان بشریت جو بے مثل و بے مثال ہے اس کو ماننے کا ہے، تو پھر جو چیز پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے دعوے میں ہم تسلیم کر چکے اور ہمارے اکابر کا شروع سے عقیدہ ہے، اب اسی پر ہی آپ آیت 18 نہیں آپ پورے قرآن پاک کی تلاوت کر جائیں گے
تو اس کا ہر حرف کے بدلے میں نیت ٹھیک ہوگی، ثواب ملے گا، لیکن آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکے گا۔ دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا جی کہ 18 آیات بینات اور لفظ بشر کی جو دلالت ہے وہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر مطابقی ہے۔ دلالت بشریت کی مطابقی ہے تو مطابقی کی دلالت مطابقی کی تعریف کیا ہوا کرتی ہے؟ دلالت مطابقی یہی ہوتی ہے جو اپنے مطلوب کے جمی افراد کے اوپر پوری صادق آ سکے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی پوری ذات بابرکات اگر محض بشر ہی ہے تو میں کہوں گا قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح کے متعلق آپ سے سوال کرتے، آپ فرما دیجئے روح کے متعلق وہ میرے رب تعالیٰ کا امر ہے۔ بشر کے متعلق تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ بشر کی یہ حقیقت ہے، لیکن روح کے متعلق فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ میں بخاری صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا اگر لفظ بشریت کی دلالت میرے آقا کی ذات پر مطابقی ہے، میں کہتا ہوں یہ معنی ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ کی شان بشریت ہے نورانیت مبارکہ اور آپ کی روح مقدسہ کے علاوہ اس پر یہ دلالت مطابقی ہے، لیکن آپ ساتھی پوری کی پوری روح مبارکہ پر دلالت مطابقی کریں تو پھر یہ دلالت مطابقی ثابت کرنے کے لیے آپ کو روح کو بھی بشر ہونا ثابت کرنا پڑے گا اور نور کو بھی بشر کرنا، یہ بشر ہونا ثابت ہونا پڑے گا۔ دوسری آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک کے ارشاد گرامی ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، آپ نے فرمایا کہ بشر کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کلام کرے، ہاں وحی کے ذریعے سے کلام ہوگا۔ میں یہ بتاتا ہوں اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے براہ راست کلام فرمانا کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے تو کیا آپ نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کے ساتھ ساتھ نورانیت مبارکہ پر ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ یہ میرے سامنے آپ حضرات کے سامنے امام بخاری ابو بکر احمد بن حسین بہیقی، امام بخاری نہیں امام ابو بکر احمد بن حسین بہیقی جن کا وصال 458 ہجری میں ہوا، آپ کی یہ الاسماء والصفات یہ مکتبہ اصلیہ جامع محمدیہ ضلع شیخ پورہ کی شائع کردہ ہے، مکتبہ آل حدیث سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334 امام بہیقی علیہ رحمت نے پورا باب یہ دائیں جانب صفحہ 334 ملاحظہ فرمایا باب و روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز و جل فی الوعد والوعید والترغیب والترہیب، پھر آگے اسناد کے ساتھ حدیث ذکر کی جس میں یہ حدیث جو بخاری شریف کی تیسری جلد صفحہ 223 کتاب التفسیر قل هو اللہ احد کی تفسیر میں بخاری میں موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ عز و جل کہ فرمایا مجھ سے اللہ عز و جل نے کذبنی عبدی، میرے بندے نے میری تکذیب کی اور مجھے جھٹلایا، ولم یکن له ذلک، حالانکہ اس کے لیے بات جائز نہیں تھی، وشتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن له ذلک، حالانکہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں تھا، اما تکذیبہ ایجاجا، بہرحال اس کا میری تکذیب کرنا، ان یقولا وہ یہ کہتا ہے کہ لن یعیدنا کما بدانا، واما شتمہ ایجاجا یقول اتخذ اللہ ولدا وانا الصمد لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد۔ امام بہیقی نے یہاں متعدد احادیث یہ صفحہ 334 پورا 335 336 337 338 339 340 341 اور یہ 343 تک 11 صفحات اس مسئلے کے اس بات میں لکھے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے براہ راست میرے محبوب نبی علیہ السلام سے کلام کیا، اور جو کلام بغیر قرآن کے براہ راست ہوتا ہے اس کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہاں 20 کے قریب احادیث قدسیہ صحیح السند جو بخاری میں بھی میں ایک حوالہ دے چکا، معلوم ہوا بشر کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام نہیں کرتا۔ ما کان لبشر، اگر میرے محبوب کی حقیقت میں صرف بشریت کی شان ہے اور شان نورانیت اور دیگر صفات نہیں ہے تو میرے بھائی پھر اللہ پاک کو کلام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، محبوب کا کلام اللہ پاک سے ہوا، ثابت یہ ہوا شان بشریت کے ساتھ ساتھ میرے آ کر یہ پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات میں دوسری شان مقدسہ بھی یقینی طور پر موجود ہے۔ صادق جی صادق کو حاجی صاحب یہ ارشاد فرما رہے تھے لفظ عبد والی جہاں آیات بینات کی نشانی، جتنی لفظ بشر والی آیتیں پڑھی ان آیتوں پر پہلے ہی ہمارا ایمان ہے، ہم بے مثل و بے مثال آ کر یہ پاک رسم کی بشریت پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اس کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جب یہ مسئلہ مثبت بالکل متفق ہے، اس بات پر اتفاق ہے، آپ بشریت والی آیات بینات پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بشریت مبارکہ والی شان پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آیات اور حدیث کریمہ کی۔ آپ کوئی ایک قرآن پاک سے آیت بینہ
الحم سے لے کے والناس تک پڑھیں، جس میں اللہ فرمائے میں نے اپنے محبوب کو شان بشریت کے ساتھ شان نورانیت عطا نہیں کی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کوئی ایک حدیث مبارکہ جو شاید پر پوری اترتی ہو، اس میں نگاہ دکھا دیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب فرمائے لوگوں مجھے محض شان بشریت ملی ہے، شان نورانیت مقدسہ نہیں ملی ہے۔ اگر ایک آیت بینہ صادق صاحب مسئلہ نور کے خلاف دکھائیں ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ کوئی حدیث مبارکہ جو شاید پر پوری اترے غور کیا جائے گا اور تسلیم کیا جائے گا میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کو۔ لفظ عبد کی بات ہو رہی تھی، جب میں قرآن پاک میں پڑھتا ہوں قرآن پاک واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے بلکہ بعض مکرمون، یہ فرشتے اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ عبد سے آپ نورانیت کی نفی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن نورانیت پر بھی عبد کا اطلاق کرتا ہے۔ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا کتاب و سنت کے اندر کہ جو نور ہوگا وہ عبد نہیں ہوگا؟ کہ آپ پورے کے پورے قرآن پاک میں آپ ایک جگہ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں نورانیت اور بشریت کو ایک دوسرے کی ضد قرار دیا گیا ہو؟ آئیے اللہ پاک سے پوچھیں، اٹھائیے قرآن پاک کا تیسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 257 اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یا ظلمات اور نور کو ایک دوسرے کا متضاد قرار دیا گیا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 16 یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 1 وجعل الظلمات والنور، اللہ نے ظلمتوں کو بھی پیدا کیا نور کو بھی پیدا کیا۔ قرآن پاک سورہ غافر آیت نمبر 16 قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، محبوب فرما دیجیے لوگوں سے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ فاطر آیت نمبر 20 وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور، نہ اندھا اور بینا برابر ہے ولا الظلمات والنور، اور نہ نور اور ظلمتیں برابر ہیں۔ قرآن پاک نے یہ 5 مقام میں نے پڑھے ہیں جنہوں نے بتایا کہ نور کی ضد بشریت نہیں، نور کی ضد ظلمت ہے۔ میں گوہاٹی صاحب سے گزارش کروں گا، میرا تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایک آیت پڑھ سکتے ہیں جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ نور اور بشر آپس میں متضاد ہیں، تو آپ اس آیت بینہ کو ہمارے سامنے پیش فرمائیے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 7ویں پارے 8ویں پارے سورہ الانعام کی آیت نمبر 163 162 اور 163 پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ پارہ نمبر 8 سورہ الانعام آیت نمبر 162 163 اللہ پاک ارشاد گرامی ہے کل، میرے محبوب فرما دیجیے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز میری قربانیاں، و محیایا و مماتی، میری زندگی میری موت، للہ رب العالمین، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، و بذالک امرت، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، کل سے مضمون شروع، محبوب فرما دیجئے انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوں۔ المسلمین یہ یہاں پر انا اول المسلمین، اول و مضاف کا یہ مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے، جمع مذکر سالم ہے مسلمون کی، الف لام آیا ہوا ہے، نحوی پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے جب جمع سالم کے اوپر الف لام آ جائے تو تفید العموم والاستغراق، جب تک کوئی قطعی دلیل نہیں آئے گی کسی فرد کا اخراج نہیں ہوگا۔ فرمایا جتنے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں انا اولو، میں ان سب میں پہلے جھکنے والا ہوں۔ اولو افعالوں کے وزن پر سپرلیٹو ڈگری یہ تفصیل کل ہے، اور اس اضافت کا استعمال کن طریقے سے ہوتا ہے؟ اضافت سے یا میر سے یا الف لام سے یا اضافت کے ساتھ ہوا۔ فرمایا جتنے جھکنے والے ہیں الاولو، ان میں سب سے پہلا میں جھکنے والا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی واضح نازل دلیل موجود ہے، ماننا پڑے گا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے جھکنے والے۔ اللہ کی بارگاہ میں کون جھکتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اور جو کچھ میں سب لہو اسلما، اللہ کے آگے جھک رہا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے انا اول المسلمین، ان سب میں جھکنے والے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ بشریت کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے ہوا، اس لیے آیا کہ کھولے کا ابوکم، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام خطبہ ہجرت الوداع میں فرمایا من تراب، میرے دوستو اذا سبیتہ ونفخت فیہ من روحی، وہاں بھی ان کی حقیقت کی بات نہیں، بشریت مبارکہ اور جسم مبارک کی بات ہو رہی تھی، اور اس کا تعلق بشریت مبارکہ کے ساتھ ہے۔ بشریت کا آغاز آدم علیہ السلام سے، اور یہاں قرآن فرماتا ہے انا اول المسلمین، پیارے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکنے والے۔ آئیے اٹھائیے قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا مقام سورہ النور، اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جل شانہ کے نور مبارک کی مثال مثل نورہ
اس نور سے مراد کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی جو مولانا احمد رضا بریلوی سے صدیوں سال پہلے پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، 911 ہجری میں وصال ہے. یہ آپ کی تفسیر در منصور ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 49. یہ ایران کا چھپا ایڈیشن ہے. واضح طور پر آپ امام سیوطی محدث فرماتے ہیں اخرج عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویہ ان شمار ابن عطیہ قال جاء ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الى کعب الاحبار فقال حدثني عن قول اللہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ قال مثل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس آئے کعب احبار کے پاس کہ یہ ارشاد فرمائیے نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. میں نے جو آیت پڑھی تھی سورہ شورى کی آیت نمبر 51 کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا سفر تو ضرور کیا ہے لیکن معراج کی رات میں اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا. یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے. بخاری وہ کتاب ہے جو کہ قرآن کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب فقد کذب. یہ آیت یہ ہے صفحہ نمبر 720 اور دوسری جلد ہے کہ اے آدمی جو بھی آپ کو یہ بتائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات کو دیکھا تھا فقد کذب، وہ پکا جھوٹا ہے. یہ بخاری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فتویٰ لگاتی ہیں. پھر 2 آیتیں اپنے دعوے بھی پیش کرتی ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ رب العزت تو ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کو اس دنیا میں یا آسمانوں کے اوپر بھی اگر ایک بشر چلا جائے تو اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا. ہاں اللہ کی ذات کو مومن مسلمان سارے انبیاء قیامت کے دن دیکھیں گے، جنت میں اللہ کی ذات کا دیدار ہوگا لیکن اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. پھر میں نے جو آیت پڑھی تھی وہی آیت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتی ہیں کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کہ کسی بشر میں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہو اور اللہ کے ساتھ کلام کرے. نہیں، کلام کرنے کے یہ طریقے ہیں کہ اللہ وحیا، وہی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا درمیان میں پردہ ہوتا ہے، اس پردے کے پیچھے سے اللہ رب العزت بشر سے بات کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری ہے. تفسیر کرنے والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور یہ میرے پاس اللہ کا پاک قرآن ہے، سورۃ الاعراف ہے اور نامہ پارہ ہے. اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آرزو کی کہ اے اللہ میں آپ کی ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور پہاڑ پہ اللہ رب العزت نے تجلی ڈالی، تجلی جب ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے اور فرمانے لگے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں اول کا لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے، وہاں اول کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آیا موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے یا کہ نبی علیہ السلام پہلے تھے؟ حالانکہ وہی